اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایسے کمرے میں نماز بالکل نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو محتاط ہو کر دھیان سے سننا ہے تاکہ ہماری نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ ہم نمازیں ادا بھی کرتے ہیں لیکن ہماری نماز نہیں ہوتی، خاص طور پر اسلامی بہنیں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں کچھ غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ویسے تو یہ ٹاپک جو کمرے میں کیا کیا چیزیں موجود ہوں کہ جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، یہ وہ ٹاپک ہے، لیکن ایک میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا بہن کا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ ایسا کوئی باریک دوپٹہ کہ جسے ہم اوڑھ کر نماز پڑھیں اور ہمارے بالوں کا کلر نظر آئے، یا شفون کا دوپٹہ اتنا باریک ہو چاہے وہ بڑا ہو اور اسے اوڑھ کر ہم نماز پڑھیں جسے ہم بالوں کا کلر نظر آئے، چاہے وہ بالوں کا کلر سیاہ ہے، سفید ہے، جس بھی کلر کے آپ کے بال ہیں، اگر آپ کے دوپٹے سے باہر اس کی نظر آ رہا ہے کلر، تو ایسے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی چاہے آپ کے پورے کور کیے ہوں بال۔ اکثر دیکھا ہے اسلامی بہنوں کو کہ شفون کے دوپٹے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اوڑھ کر بے شک آپ کتنی دفعہ بھی اس کو فولڈ کریں لیکن اس کے بعد بھی دوپٹے کے اندر سے بالوں کا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے دوپٹے میں نماز نہیں ہوگی۔ نماز آپ ایسے کپڑے میں پڑھیں کہ اگر آپ اس کو سنگل بھی لپیٹیں یا آپ اس کو ڈبل لپیٹیں تو آپ کے سر کے بال نظر نہ آئیں۔ لیکن اگر آپ نے شفون کے دوپٹے کے نیچے کوئی سمپل کیپ وغیرہ پہن لی ہے اور آپ کے بال کور ہو چکے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ شفون کا دوپٹہ اوڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ دوپٹہ اوڑھتی ہیں اور بال آپ کے نظر آتے ہیں تو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں کمرے میں کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس کمرے میں کوئی تصویر تو نہیں لگی، چاہے وہ کسی جاندار کی ہو یعنی انسانوں میں سے ہو یا کسی پرندے کی ہو یا کسی بھی جانور کی ہو، چاہے وہ تصویر اوریجنل ہو یا اس کو صرف پرنٹ کیا گیا ہو، اس کی کاپی بنائی گئی ہو، تو اس کمرے میں نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کی، اولیاء کی جو پکچرز ہیں ان کو فریم میں کر کے تو گھروں میں ٹانگ دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے باعث برکت کے لیے، تو ایسے کمرے میں نماز نہیں ہوگی جس کمرے میں کوئی بھی اس طرح کی تصویر ہوگی۔ اور اگر بزرگوں کی تصویریں آپ نے رکھی ہیں تو اس کمرے میں بھی سامنے ہے تصویر تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر تو آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس باقی جگہ موجود ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ نے شوق کے طور پر تصویریں سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو پھر تو آپ کی نماز اس کمرے میں چاہے تصویریں آپ کی بیک سائڈ پر بھی لگی ہوں تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی انسان کو اتنی مجبوری تو نہیں ہوتی، تصویریں آپ الماری میں سنبھال کر بھی رکھ سکتی ہیں یا آپ اپنے البم میں بھی نکال کر رکھ سکتی ہیں، اس کو ڈھانپ کر رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر سامنے دیوار پر لگی ہے تو اس کمرے میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی کوئی ایسی تصویر، آپ مثال کے طور پر کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دیواروں کے اوپر ہی پینٹ کے ساتھ پرنٹ بنا دیا کرتے تھے، اور جس میں یہ بنا دیا جاتا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں یا کسی جانور کی، شیر وغیرہ کی یا اس طرح کی کوئی پرنٹ دیوار پر لگ گیا تو وہ آپ کی بیک سائڈ پر آ رہا ہے اس طرح، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ بہن نے پوچھا تھا کہ جن کے گھر میں ایسا ہے کہ پرانا گھر بنا ہوا ہے اور پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا کہ لوگ تصویریں اور پینٹنگز تو نہیں خرید سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دیواروں پر اس طرح پینٹ کر کے تو تصویریں بنا لیتے تھے، شیر کی بنا لی، خوبصورتی کے لیے پھولوں کی بنا لی، پرندوں کی بنا لی، تو کہتے ہیں کہ کیا اس میں نماز؟ تو اگر تو وہ بنی ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اگر تو وہ آپ کی بیک سائڈ پر ہے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی بیک سائڈ پر ہے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر دائیں بائیں ہے تو تب بھی، کیونکہ وہ آپ کے سامنے تو نہیں ہے تو تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل سامنے ہے، فیس کی بالکل سامنے، تو پھر آپ اس کمرے میں نماز نہ پڑھیں بلکہ کمرہ چینج کر کے دوسرے کمرے میں جائیں اور دوسرے کمرے میں جا کر آپ نماز پڑھیں۔
और इसी तरह ये भी देखा गया है कि जो कमरे में आपकी बेड शीट्स हैं या आपके सोफ़ा के कवर हैं या आपकी चारपाई की जो शीट है आपने लोगों ने बिछाई होती है और उसके ऊपर परिंदे बने होते हैं, या मैंने अक्सर देखा है लोगों के घरों में उसके ऊपर शेर बना होगा, टाइगर बना होगा, या वो रीछ टाइप और इस तरह के जानवर, चिड़िया बनी होगी। तो अब वो तस्वीरें हैं, तो उस कमरे में भी नमाज नहीं होगी। ये अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि बड़े बड़े परिंदे बने हुए हैं, और अगर आपका ब्लैंकेट है उसके ऊपर कोई जानवर बना हुआ है या बेड शीट पे कोई जानवर बना हुआ है और आप नमाज़ पढ़ रहे हो उस कमरे में, तो नमाज नहीं होगी। और इसी तरह जो आप कपड़े पहन रहे हैं, अगर आपके कपड़ों पर भी कोई इस तरह का प्रिंट है कि जिसमें किसी जानदार का जैसे चिड़िया बनी हुई है या तितली बनी हुई है, इस तरह की कोई अगर परिंदे की कोई बनी हुई है जानदार की, तो आप फिर वो भी नहीं पहन सकते। यानी पहन तो सकते हैं लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, सॉरी। और इसी तरह कोई जाए नमाज है आपकी ऐसी कि जो आपका मैट है जिस पे आप नमाज पढ़ रही है, तो उसके ऊपर भी अगर कोई फूल वगैरह बने हुए नक्श निगार, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर भी कोई तस्वीर बनी होगी तो तस्वीर पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन अक्सर जाए नमाज पर देखा गया है कि खाना काबा बना होगा या रोज़ा रसूल की ऐसे वो उन्होंने ड्राइंग की होती है, तो उस पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसमें भी नमाज हो जाएगी। तो इसी तरह कमरे में अगर आपके किसी पर्दे वगैरह पर भी तस्वीर लगी होगी तो पहले आप उसको हटाएंगे, हटाने के बाद फिर आप नमाज़ पढ़ेंगे। अगर किसी कमरे में टीवी लगा हो तो क्या उस कमरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो टीवी अगर बंद हो फिर तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर टीवी ऑन है और आप नमाज़ पढ़ रही है, तो फिर आपकी नमाज उसमें नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।